Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, faqad qala Allahul Hakim fi kitabihil kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataynakal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. سامعین کرام، آج 8 شوال کی تاریخ، یہ بہت ہی غم کی تاریخ ہے ہمارے لیے، بہت ہی غمزدہ تاریخ، جس تاریخ میں آل سعود محمد ابن عبد الوہاب کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے جنت البقیع میں جتنے بھی روضے تھے اور جتنی بھی قبروں پہ گنبد تھے، ان کے فتاوے پر عمل کرتے ہوئے آل سعود نے تمام روضے، جس میں ائمہ اطہار کی بھی روضے تھے، جس میں اصحاب کی بھی قبریں تھیں، جس میں ازواج کرام کی بھی قبریں تھیں، اور ائمہ اطہار کے روضے تھے، اور قبروں کی جتنی گنبد تھی سب کو مسمار کر دیا۔ اور آج کا دن اسی مناسبت سے بہت ہی غم کی تاریخ ہے۔ 8 شوال کی تاریخ یہ تو تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ وہ تمام مسلمان اس کا غم منائیں، لیکن دیگر سارے اسلامی فرقے نہ جانے کیوں اسے جان کر بھی اس پر پہرا ڈالے، اس پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس تاریخ کو سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ کتنی غم کی تاریخ ہے، لیکن نہ جانے یہ کیسی بات ہے، کیا وجہ ہے، اس کے کیا اسباب ہیں کہ جان کر بھی اس سچائی کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمارے تشیع میں، مذہب تشیع میں، ہمارے یہاں یہ بہت ہی غم کی تاریخ ہے، 8 شوال۔ اور آج کا جو دن ہے اس پر بہت ساری بحثیں ہوں گی۔ سب سے اہم بحث جو یہ ہے کہ آخر بقیع میں جو یہ کام ہوا آج کے دن، یہ کیوں ہوا؟ آخر روزے کو مسمار کیوں کیا گیا؟ کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے روزے کو مسمار کیا گیا، ازواج کرام کی قبروں کے گنبد کو گرایا گیا، اصحاب کی قبروں کی گنبدوں کو گرایا گیا۔ آخر وجہ کیا تھی اس کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بہت ساری وجہیں ملتی ہیں اس بارے میں، کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت تھا، یہ قبروں کو بوسہ لینا، یہ پوجا کرنا ایک ہے، کیونکہ یہ ادوار سلف میں سے نہیں ہے۔ یہ جو شرک ہے، یہ قبرستان کی پرستش ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اظہار کیا، اس وجہ سے اسے مسمار کیا گیا۔ یہ زمانے سلف میں نہیں تھا، اور یہ زمانے سلف کے خلاف ہے۔ اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ رسول کے، پیغمبر کے بعد 300 سال کو زمانے کو سلف کہا جاتا ہے۔ مثلا پیغمبر کے بعد کا 100 سال کا عرصہ یہ صحابہ کا عرصہ تھا، یعنی اس کو اصحاب کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کا 100 سال کا عرصہ جو تابعین کا عرصہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد کا 100 سال کا عرصہ جو تبع تابعین کا عرصہ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادوار اسلاف کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ادوار اسلاف کے زمانے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کام کو کیا۔ مثلا کہ یہ جو قبروں کی پرستی تھی، یہ اسلاف کے دور میں نہیں تھی۔ کیا واقعاً اسلاف کے دور میں ایسا تھا کہ قبروں کو مسمار کیا جاتا تھا؟ اور دیکھیں یہ جو بقیع ہے، اس پہ بہت ہی تفصیلی گفتگو ہے، کیونکہ بقیع میں جو قبر مسمار کیا گیا، یہ صرف بقیع میں نہیں کیا گیا، بلکہ بقیع سے پہلے مکے میں ان لوگوں نے ایک سازش رچی تھی، جو جناب خدیجہ کی قبر پر کو مسمار کیا پہلے، پھر جناب ابو طالب کی قبر کو نقصان کیا، پھر وہاں کی یہ سازش تھی جو یہاں پھر وہ بقیع پہ ہے۔ اور بقیع بہت ہی لمبی بحث ہے،
کیونکہ آپ دیکھیں رسول سے پہلے جو بقی کی بتا لغت میں آپ دیکھیں بقی کے معنی جا کر کہ بقی ایک ایسے میدان کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ پیڑ اگے ہوئے ہیں، اسے بقی کہتے ہیں. یہ لغت میں اس کے معنی ہے، بقی کے معنی. تو یہ بہت ہی لمبی وجہ ہے، ہمیں اس پر بحث کرنا ہے کہ آخر یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں مسمار ہوا. اور بس ہم اس بحث کو تمام کریں گے کہ آخر یہ جو بحث یہ بات ہے، یہ جو مسمار قبروں کو مسمار کیا گیا 8 شوال کی یہ جو غم کی تاریخ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان، اور یہ ہمیں تو ایک ساتھ اس پر اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ بولنا چاہیے اس کے آگے آ کے. اور آپ دیکھیں ابھی جو دور یہاں کا چل رہا ہے، ابھی ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہے، آپ دیکھیں ابھی رمضان سے پہلے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ آیا تھا، شب برات کا مہینہ. ہم مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں سارے 15 شعبان کو قبروں پر جا کے موم بتی جلاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے شب برات کے دن. آپ ذرا سوچیں لاک ڈاؤن جب ہوا تو اس چیز کو منع کیا گیا حکومت کی طرف سے، تو ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے کہ اپنے وارث کے قبر پر ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم کتنے غمزدہ تھے کہ اپنے ورثہ کے قبر پہ نہیں جا رہے ہیں. کوئی پریشان تھا کہ اپنی ماں کے قبر پہ جا کر اگربتی نہیں جلا سکتا ہے. کوئی پریشان تھا کہ کوئی اپنے باپ کے قبر پر جا کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے. کوئی پریشان تھا، سب الگ الگ پریشان تھے کہ ہم قبروں پہ نہیں جا رہے ہیں. ذرا آپ سوچیں کہ ہم صرف اپنے والدین کے قبر پر نہیں جانے کی وجہ سے کتنا پریشان تھے. سوچیں وہ رسول کی بیٹی ہے، ان کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. ہمارا یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو کر اس پر آواز اٹھائیں. اور اس کے آواز اٹھانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. اسلحہ کے ذریعے سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، کتاب کے ذریعے سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، قلم کے ذریعے سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک جہت ہو کر اتحاد بنا کر اس کے لیے آواز اٹھائیں. کیونکہ اگر ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہوگا اور ایسے ہی نام و نہود والے مسلمان، اب آپ دیکھیں داعش جو ہے یہ کیا ہے، یہ مسلمان کا چہرہ اوڑھے ہوا ہے، چہرہ لایا ہوا ہے مسلمان کا سامنے سے. یہ جو ہے یہ فتنہ پرور ہے. یہ جو داعش ہے کیا ہے، یہ فتنہ ہے. اور یہ فتنہ ہمیں شروع سے چلا آ رہا ہے. جب دیکھیں مولا کائنات کے دور میں جب عبد الرحمن نے مولا کائنات کو مارا، کیا فتنہ تھا کہ خانہ کعبہ کے دیوار میں ٹیک لگا کر عبد الرحمن ابن ملجم نے قسم کھائی تھی مولا کائنات کو مارنے کے لیے. ذرا سوچیں یہ کیسا فتنہ ہے کہ وقت کے امیر کو مار رہا ہے، امیر المومنین کو قتل کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم کھا رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر دیوار میں ٹیک لگا کر. وہی حال ابھی ہمارے عالم اسلام کا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی نام نہود والے مسلمان ہیں یہ سب مسلمان بن کر مسلمان کو بدنام کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایک ساتھ ہو کر ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے، اسلام اصل کیا ہے. کیونکہ اسلام نے تو زندگی کی عزت کی ہے، زندگی کو معیار بنایا، بلکہ اسلام نے تو موت کے بعد بھی معیار بنایا انسان کو. قبروں پر جو نشانیاں اسلام نے دی وہ کیوں دی ہیں؟ اسی لیے تاکہ یہ قبر کے جو وارث ہے اسے پہچان لے یہ ان کی قبر ہے. اسلام نے حیات بخشی ہے، موت کے بعد بھی عزت دی ہے. تو ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں اس اسلام کے اصلی چہرے کو پہچانوانا ہے کہ اصلی اسلام کیا ہے، اسلام کا اصل کیا ہے. ورنہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک ساتھ کھڑے نہ ہوں گے تو آنے والا دور اتنا خراب ہو جائے گا کہ روئے زمین پر جب بھی اسلام کا نام لیا جائے گا، مسلمان کا نام لیا جائے گا تو لوگ ہم سے دور بھاگیں گے. اگر ہم ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، آج ہم ایک ساتھ اتحاد نہیں رکھیں گے، آنے والا دور بہت خراب ہوگا. آنے والا دور اتنا خراب ہو جائے گا کہ لفظ مسلمان سے لوگ بھاگنے لگیں گے، دور بھاگیں گے اسلام کے نام سے. کیونکہ اسلام کا چہرہ اتنا ابھی خراب پیش کیا گیا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ بلند کرنا چاہیے آواز. اور واقعاً آج کی جو تاریخ ہے اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں دعا کرنا چاہیے اور ہمیں اس پیغام کو پہنچانا چاہیے. اور واقعاً ہم شکر گزار ہیں اس عزاداری چینل 72 کے، جو اس پیغام کو اس وسیلے سے، اس ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے. ہمارے علماء کا پیغام اس چینل سے پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ بی بی ان کے کام کو قبول کریں گی.
فقط والسلام.